موت کا فرشتہ حضرت فاطمہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکا؟ دردناک داستان۔ حضرت فاطمہ کی وفات کا منظر انتہائی دردناک ہے۔ آخری وقت جب حضرت عزرائیل روح قبض کرنے آئے تو روح قبض نہ کر سکے اور واپس چلے گئے۔ پھر جب دوبارہ آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ کی زندگی دنیا کی ان پاک ترین زندگیوں میں سے ایک ہے جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور انہوں نے اپنے والد کی جدائی کے بعد صرف 6 مہینے اس دنیا میں گزارے۔ انہی 6 مہینے میں دکھ، درد، محبت، صبر اور اللہ کی رضا کی ایسی داستان رقم ہوئی کہ جسے بیان کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کی گلیاں اداس تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ویران لگتا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل اپنے بابا کی جدائی میں ٹوٹ چکا تھا۔ اکثر اوقات آپ رضی اللہ تعالی عنہا چپ چاپ بیٹھ جاتی، نگاہیں کہیں دور جیسے یادوں میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ کبھی آہستہ سے کہتی، اے بابا، آپ کے بعد زندگی میں کیا رہ گیا؟ انہی ایام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت کمزور ہونے لگی۔ چہرہ پہلے کی طرح چمکتا تھا لیکن نکاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں پر بھی اس کیفیت کا گہرا اثر تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت، ایک درد بری خاموشی چھائی رہتی۔ لگتا تھا جیسے سب کو محسوس ہو رہا ہو کہ وقت قریب ہے، لیکن مادر حسنین رضی اللہ تعالی عنہا کا دل مکمل طور پر اپنے رب کے سامنے جھک چکا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور آواز کمزور ضرور تھی مگر وقار ویسا ہی تھا۔ فرمایا، اسماء، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں جان گئی ہوں کہ میرا وقت قریب ہے۔ یہ سنتے ہی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما، جیسے سمجھا رہی ہوں کہ گھبرانا نہیں۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت سکون کے ساتھ اپنی وصیت نامے کی کچھ باتیں کہیں۔ فرمایا کہ مجھے غسل دیتے وقت عورتوں کے لیے مناسب طریقہ اختیار کرنا، ایسا تابوت بنانا جس میں میرا جسم کسی کو نظر نہ آئے۔ اسماء نے عرض کیا، میں نے حبشہ میں عورتوں کے لیے ایسا پردہ دار تابوت دیکھا تھا، میں ویسا ہی بنا دوں گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کہ دل کا ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ اسی روز آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس کیا۔ گھر صاف کروایا، بچوں کو پیار کیا، حسن اور حسین کو سینے سے لگایا، ان کے چہروں کو چوما اور آہستہ سے فرمایا، میرے بچوں، تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم دونوں سے بہت محبت کی ہے، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ وصیتیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر صبر، رضا اور اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ شام کے وقت ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، جیسے کہ خرچ شدہ زندگی کا چراغ خود ہی بجھنے لگا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسماء کو بلایا اور فرمایا، اسماء، آج میرے دل کو بہت سکون مل رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج ہی اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ یہ سن کر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، سیدہ، ابھی تو آپ بہت کمزور ہیں، آپ آرام کر لیجئے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہیں اسماء، آج وہ دن ہے کہ جس کا میرے دل نے انتظار کیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کیا، نیا کپڑا پہنا، کمرے کو خوشبو سے مہکایا اور اپنا بستر سیدھا کیا۔
لیٹتے ہوئے فرمایا اسما اب مجھے نہ جگانا، میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ کہنے کو چند الفاظ تھے مگر ان میں ایسا یقین، ایسا نور، ایسی سکون بھری کیفیت تھی کہ سننے والا بھی لرز جاتا۔ کچھ دیر بعد جب اسما رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں داخل ہوئیں تو ایک عجیب سا نور محسوس ہوا۔ آپ نے آہستہ سے سیدہ کا چہرہ چھوا تو وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، جیسے کہ سکون کی وادیوں میں اتر چکا ہو، جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر لمبی سفر کے بعد اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہو۔ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی، پورا گھر گونج اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے آئے لیکن وہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کے سب سے بہادر انسان کو بھی توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس بیٹھے، ان کا ہاتھ تھاما اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، فاطمہ تم نے مجھے کمزور کو اتنی جلدی اکیلا چھوڑ دیا۔ آنسو رکے ہی نہیں کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑی محبت تم تھی فاطمہ، کاش کچھ دیر اور ساتھ رہتی۔ رات کے وقت غسل دیا گیا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ روایات میں آتا ہے غسل دیتے ہوئے وہ اتنا روتے تھے کہ ہاتھ سے پانی گرنے لگتا تھا۔ جنازہ تیار کیا۔ مدینہ کی گلیاں آج پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی طرح اداس تھی۔ خاموشی، درد اور غم کے بادل ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ پھر رات کے سناٹے میں جنت البقیع کی طرف قدم بڑھائے گئے۔ وہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس دیر تک کھڑے رہے، مٹی کو دیکھتے رہے اور آہستہ سے کہنے لگے، فاطمہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا، مگر موت کے سامنے میرا کوئی بس نہ چلا۔ قبر کو دیکھ کر وہ دیر تک روتے رہے۔ آج بھی جب کوئی جنت البقیع جاتا ہے تو اس خاموشی میں ایک درد محسوس ہوتا ہے، جیسے تاریخ آج بھی پکار رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نے دنیاوی زندگی میں دکھ ضرور دیکھے لیکن آخری سانس تک ان کے لبوں پر اللہ کی رضا تھی۔ موت کے فرشتے کے بارے میں جو مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسرائیل آئے تو روح قبض نہ کر سکے، یہ صحیح اور ثابت روایت نہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دردناک اور روحانی ہے۔ اصل سچ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی روح اپنے رب کے سپرد خود سکون، رضا اور نور کے ساتھ کی تھی۔ دنیا کے غم، دکھ، تھکن سب ختم اور وہ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے دیکھ کر ہر دل ٹوٹ گیا، مگر ساتھ ہی ایمان کا نور بھی جگمگا اٹھا۔ اللہ کے نیک بندوں کی موت بھی نور اور سکون بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی وفات کی یہ داستان ایمان کو تازہ کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو اور اصل سکون وہ ہے جو اللہ کے پاس جا کر ملتا ہے۔ اے اللہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے، ان کی پاکیزہ سیرت کے وسیلے، ان کی حیا، ان کی عبادات، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مقدس آنسوؤں کے طفیل ہمارے دلوں کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں بھی وہ صبر، وہی تقوی، وہی عاجزی، وہی پاکیزگی عطا فرما جو تو نے اپنے محبوب بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو بوجھ ہلکے کر دے، مشکلات آسان کر دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا ربی،
جس طرح تو نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلاتے وقت نور، رحمت اور سکینت عطا کی، اسی طرح ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر، نور پر اور تیری رضا پر فرمانا۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو محبت اہل بیت کے لیے آگے پھیلائے، اس کی زندگی میں خیر و برکتیں نازل فرما، اس کے رزق میں کشادگی دے، دکھوں کو دور فرما اور ان کی نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھ۔ یا رب العالمین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اس نیکی کو پھیلانے والوں میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔